وقتوں کی بات ہے، شدید گرمی کا موسم تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے ہر انسان کیا، جانور، پرندے اور پودے بھی نڈھال تھے۔ پھولوں سے بھرے پودے اور پھلوں سے بھرے پیڑ بھی گرمی کی تپش سے مرجھا چکے تھے۔ پرندے بھی درختوں کے سائے میں نڈھال بیٹھے ہوئے تھے۔ گرمی کی شدت دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کچھ پیڑوں کے تو تنے بھی مرجھا چکے تھے۔ باغوں میں اڑتی تتلیاں بھی بے جان سی ہو کر پھولوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سارے پرندے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے آسمان کی طرف منہ کر کے بارش کی فریاد کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں دھوپ میں تپتے بادلوں نے کالا لباس اوڑھنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کی طرف سے کالی گھٹا نمودار ہو گئی اور آہستہ آہستہ سورج کے آگے آ پہنچی۔ سورج کالی گھٹا کے پیچھے چھپ گیا اور ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ آسمان پر بادل اپنے اندر پانی بھرے گھومنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہر جاندار کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ تتلیاں باغ میں اڑنے لگی، پھولوں کی ٹہنیاں بھی خوشی سے جھومنے لگی۔ بڑے بڑے پیڑوں پر بھی تازہ ہوا کی لہریں چھا گئی اور وہ لہرانے لگے۔ اتنے میں بادل برسنا شروع ہو گئے۔ ہر طرف بارش کی بوندوں کا شور تھا۔ بارش میں سب ہی خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ سب گرمی کو بھول گئے۔ پرندے کبھی درختوں پر بیٹھتے تو کبھی پھولوں کی نازک ٹہنیوں پر۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ بارش رکنے لگی۔ جب بارش رکی تو آسمان پر ایک بہت ہی پیارے رنگوں کی رینبو بن گئی، جس نے اور ہی زیادہ تازگی بخشی۔ سب پرندے خوشی سے جھومتے رہے اور بارش میں اچھے اچھے نغمے گاتے رہے۔ بالآخر وہ سب بارش کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلیں گے۔ رات کو انہوں نے بہت مزے سے آرام کیا۔ اگلی صبح موتیوں کی طرح چمکدار ہوئی، کیونکہ گھاس پر شبنم نے اپنا رنگ جما رکھا تھا جو سورج کی شعاعوں سے چمک رہی تھی۔ پھول، پھل، پودے، پرندے، جانور سب ہی بہت زیادہ خوش تھے اور وہ جان گئے تھے کہ بارش ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر بچوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور لائک کا بھی بٹن دبا دو۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔